اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ولایت و سوا ہے کہ جو تنہا ہمارا خالق مالک رازق اور پالنہار ہے۔ بارہوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں مشقتوں کوششوں کا یہ ثمرہ اور اللہ کی اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام افراد مسلمان بن گئے۔ حضرت گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں گی وہ موضوع ہے عذاب جہنم۔ ایک انسان جو اس دنیا کے اندر پیدا ہوا اور جب تک اس دنیا کے اندر وہ زندہ رہتا ہے اس کے اندر طرح طرح کی خواہشات جنم لیتی، ایسی خواہشیں جس کو اگر کبھی وہ کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، اور کچھ ایسی خواہشیں کہ جس کو کر کے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اب اس میں انسان کو یہ تصور کرنا ہوگا اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا ہمارے اندر اگر خواہشات ہیں تو وہ خواہشات کیسی، کہیں ایسا تو نہیں کہ جن خواہشات کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں ان خواہشات نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسی چیزوں کی طرف ہم اپنی جوانی کو کھپا رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری جوانی بیتنے کے بعد اس کا کوئی مقصد نہیں ملے گا۔ حضرت گرامی، آپ کے سامنے خطبہ رسولہ کے بعد ایک آیت، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ اس کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جو انسان جہنم سے آزاد کر دیا جائے، وادخل الجنہ، اور وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہی انسان ہے جو کامیاب ہے اور اسی انسان کے لیے اصل کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اس آیت کے ٹکڑے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جس کو آج ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ اصل کامیابی وہ نہیں ہے جس کی طرف آج ہم بلکہ پورے کے پورے لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، جس کی طرف ہم لوگ بھاگے جا رہے ہیں نا، اللہ رب العزت نے اسے کیا کہا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس کو آج ہم انسانوں نے دنیا کے اندر کامیابی سمجھا، اللہ نے کہا وہ دھوکہ ہے، اور یہ دھوکے کی دنیا ہے، اس دھوکے کی دنیا میں تم پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی برباد مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے۔ اور اگر آج ہم نے اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگایا، نفس پرستی کرنی شروع کر دی، تو یقین مانیے کہ ہم اس دنیا کے اندر تو کامیاب ہوں گے لیکن آخرت کے اندر ہمارا خسارہ اور نقصان ہوگا۔ آج اگر غور کیا جائے تو ہم میں سے ہر انسان یہی چاہتا ہے اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ اسے صرف اور صرف جنت 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 کے بارے میں بتائی جائے، لیکن وہ انسان یہ نہیں چاہتا کہ جہاں پر اللہ نے جنت کو بنایا ہے وہیں پر جہنم بھی بنایا ہے۔ اگر اللہ نے یہ انعام رکھا ہے کہ تم دنیا میں اچھے رہے تو تمہیں جنت دوں گا، تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم دنیا میں خراب رہے، تم نے اپنی زندگی کو، اس جوانی کو برباد کیا، اور یقیناً اگر ہم نے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو برباد کیا، اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو یقین مانیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے بھی مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عذاب دے دے گا۔ تو جب ہمیں یہ کہا جائے کہ جنت، تو ہمیں یہ بھی تصور کرنا چاہیے کہ جہاں پر جنت ہے وہاں جہنم بھی۔ اگر ہمارے لیے نام ہے جنت تو پھر ہمارے لیے وعید ہے جہنم۔ جب ہم جنت سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں،
لیکن جہاں پر جہنم کی بات آتی ہے تو ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ڈر ہے تو ایک انسان جہنم سے ڈرے۔ عربی میں ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ اذا فاق الحیا ففعل ما شئت، جب کسی انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، شرمناک کی چیز ختم ہو جائے نا، تو پھر ففعل ما شئت، جو چاہے وہ کرے، اس کو کون روکنے والا ہے؟ اسی طرح سے جب ایک انسان کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، ایک انسان کے دل سے اللہ رب العزت نے جو جہنم بنائی ہے اس کا ڈر ختم ہو جائے، جہنم کے اندر جو عذاب ہوں گے وہ عذاب اس انسان کے اندر سے ختم ہو جائے، تو پھر انسان جانوروں کی زندگی گزارے جس طرح وہ گزارتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال بھی قرآن کے اندر دی ہے کہ ان کی یعنی زندگیاں جانوروں جیسی زندگی، بلکہ ان سے بھی بڑھتا ہے۔ اصل موضوع کی طرف وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد مقاصد بتائے اور انعام بھی بتا دیا۔ اب جب ایک انسان اچھا ہوا یا برا، نیک ہے یا بد، تو اب اس کے درمیان قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ جو کرے گا تو اس انسان کے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام اعمال جو ہوگا اس کے نام انعام ملے گا، اس کے سامنے سے دیا جائے گا۔ لیکن وہیں پر ایک بدنصیب شخص وہ ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام اعمال اس کے پیچھے سے دے گا، بلکہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب جب جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا وہ خوش ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ خوشی رکھی تھی۔ لیکن جس انسان کے لیے یہ ہوا کہ اس کا نام اعمال اس کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس انسان کے لیے خسارہ ہے۔ وہ انسان روئے گا اور ایسا روئے گا کہ اس کے رونے کو کوئی چپ نہیں کروا پائے گا۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور جب ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کوئی مکاری چلنے والی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کوئی سیاست چلنے والی نہیں، اللہ رب العزت کے یہاں نہ تو کوئی چاپلوسی چلے گی اور نہ ہی اللہ رب العزت کسی کی بات سنے، بلکہ ہم نے اپنے اس کرتوت کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر جو کیا ہے، ہم نے جو بویا ہے وہی کاٹا۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو نیک بنایا ہے تو یقیناً ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں ملے اور پیچھے سے ملے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ رونا کیسا رونا ہوگا اور وہاں پر ہماری زندگی کیسی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں جہنم جو ہے اس کا ڈر کیسا ہوگا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذابها ان عذابها کان غراما، یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے جب ایک جہنمی ہوگا جسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کچھ باتیں کہے گا، وہ کچھ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیرا عذاب جس کو آج تم نے ہم پر ڈالا ہے نا، یہ عذاب بہت سخت عذاب ہے، اور اس عذاب کو برداشت کرنا یہ ہم انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہرگز نہیں برداشت کر سکتے، اور وہ بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے پر آ جائے، وہ بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے اس دنیا کے اندر ہمیں بارہا ڈرایا، اگر آج ہم نے انہی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لے کر گئے تو یقین مانیے کہ ہم نے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو گنہگار بنایا۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ جو جہنم ہے نا، جہنم جس کا لفظ جو ہے سننے میں بہت آسان ہے، آج جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے، جب ہمیں یہ ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی جہنم سے ڈرو، جہنم کا عذاب بہت سخت ہوگا، تو کہتے ہیں یار مولوی صاحب جہنم ہی تو ہے، دیکھا جائے اگوا جو ہوئی دیکھا جائے، ابھی ہماری زندگی ہے کہ ہمیں جیے تو اپنی خواہشات کی زندگی اسے ہمیں جینے دی، اور جب ایک انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کے تمام حدود کو پلانگ دیتا ہے، اور جب اللہ کے حدود کو
آخرت کے اندر کوئی کامیابی نہیں۔ اب جب یہ معلوم ہوا عذاب یہ جو جہنم کا ہے نا، اس کے اندر عذاب تو بہت، اس کی قسمیں جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ سخت جو عذاب ہے نا، جو اصل چیز ہے جہنم کے اندر، وہ ہے آگ۔ آگ کا عذاب جو ہے نا یہ بہت سخت ہے، اور اس کے علاوہ جہنم میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل جو ہوگا وہ آگ ہوگا۔ ایک انسان دنیا میں معمولی سی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا، اگر اسے گرمی لگتی ہے نا تو وہ طرح طرح کی سہولتیں فراہم کرتا ہے، وہ کرواتا ہے، لیکن وہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو وہاں کے عالم اور وہاں کی گرمی کیسی ہوگی۔ جب گرمی وہاں کی ہوگی نا، جہنم کی آگ جو ہے جس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اگر ایک چنگاری، پوری آگ نہیں بلکہ جس طرح سے ایک چنگاری نکلتی ہے، وہ اگر جہنم کی آگ سے دنیا میں ایک بار گر جائے نا، قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی چیز ہونے والی نہیں۔ ایک چنگاری سے پوری دنیا میں قیامت تک کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ ہم انسان کیسے اس جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہم انسان کیسے جہنم کے اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جو چند چنگاریاں ہمارے جسموں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں، کبھی ہم نے یہ تصور کیا ہے کہ ہم اگر جہنم میں گئے وہاں کا عذاب کیسا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب جب ہم پر پڑے گا نا تو وہاں پر رونا، چیخنا، چلانا، ساری چیزیں انسان کرے گا، لیکن وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا، وہاں کوئی انسان کسی انسان کو بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں ایک باپ اپنے باپ کو، ایک بیٹا اپنے بیٹے کو، بھائی کو، کوئی شخص کسی کو بچا نہیں پائے گا۔ ہم انسان کیسے یہ تصور کر لیے؟ اور اگر آپ یہی جاننا چاہتے ہیں نا جہنم کتنی بھیانک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ القیامہ، یعنی قیامت جو ہوگی یا قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو لانے والے جب لائیں گے نا تو اس کے اندر اتنا غصہ ہوگا کہ اس کی جو لگامیں ہوں گی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کو 70 لگاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جھلوائے گا، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود جو جہنم ہوگی وہ چیخ مارے گی۔ وہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ اللہ، جن لوگوں کو تو مجھے میرے اندر ڈالنا چاہتا ہے انہیں تو جلدی میرے سامنے حاضر کر دے، اور ان سارے لوگوں کو میں اپنے اندر جمع کر دوں۔ 70,000 لگام ہوگی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے رکھیں گے، اس کے باوجود یہ عالم ہوگا۔ آج اگر ایک کوئی بڑے سے بڑا اونٹ یا خچر ہو، اس کو ایک لگام لگا دیا جائے تو جہاں انسان چاہے لے کر چلا جاتا ہے، لیکن 70,000 لگام لگنے کے باوجود وہ جہنم ادھر ادھر کھینچ کر لے کر چلی جائے گی۔ اب اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہنم جو ہے نا اس کی گہرائی کیا ہے، جہنم کی جو گہرائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بار ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اسی بیچ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ پتھر ہے جسے جہنم کے اندر 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، اور اب جا کر وہ جہنم کی تہ کو پہنچا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جو ہے نا اس کے اندر 7 اونٹنیوں کے برابر، 7 موٹی موٹی اونٹنی ہو، اس کے برابر کا اگر کوئی پتھر کر لیا جائے اور جہنم کے کنارے پر رکھ کر اسے جہنم کے اندر گرایا جائے تو 70 سال تک وہ گرتا رہے گا، پھر بھی وہ جہنم کی تہ تک نہیں پہنچے گا۔ آپ تصور کریے، سوچئے کہ اس جہنم کا کیا مقام ہے۔ ہم انسان جو آج یہ سوچ لیے ہیں کہ آیا ساری چیزیں ہمیں اس دنیا کے اندر ہی ملیں گی، اور اس دنیا کو ہم نے سب کچھ جو سوچ لیا ہے، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا جہنم سے؟
کیا ہمیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ ہمیں بھی مرنا ہے؟ کیا ہمیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ ہمیں بھی اپنے کرتوت کا حساب دینا ہے؟ کیا ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نافرمانیاں ہم نے کی ہیں اس دنیا کے اندر تو یقیناً ہمیں اسے سزا ملے گی؟ کیا ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ آج اگر ہم نے کسی کے دل کو دکھایا ہے تو ہم نے جرم کیا ہے؟ کیا ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ آج ہم اگر کسی کو ستا رہے ہیں، کسی کو دکھ اور تکلیف دے رہے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک ظلم ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فیصلہ دیا ہے کہ ہم اگر جہنم کو بھریں گے تو متکبرین سے، ظلم و زیادتی کرنے والے سے، حرام کاری کرنے والے سے، اور اس طرح سے وہ تمام لوگ جو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کی جو شکل بتائی وہ یہی کہا کہ یہ سارے لوگ بدکردار ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے انہیں برے لوگوں سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے محاسبہ کریے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس سے اور آگے اگر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کہتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا فاطمہ کی انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ جو بہت پیاری بیٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی لیکن بہت پیاری تھی، کہا فاطمہ دیکھو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اس لیے کہ میں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں بچنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کے عذاب سے میں بچ جاؤں تو یقین مانو تم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لینا، یہ مت سوچنا کہ میرا باپ نبی ہے تو ہمیں اچھے اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نبی ہے، نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، آج ہم ہیں اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت کرتے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ کیسے خواہشات ہیں ہر انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی فکر نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر کرنا، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا میری بیٹی کی، اس وقت میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی نہ ہو، ایک کھجور کے بدلے اگر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لینا، اور اگر تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی چیز نہیں ہے تو تم جو بولنا اچھا بولنا، اپنے منہ سے جو کلمات نکالنا، کسی سے بات کرنا تو اچھا لہجہ استعمال کرنا، کسی سے جب بات کرنا تو نرم اور اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ لوگ آپ کی مثال دیں، اچھا اعمال، اور اسی طرح سے اچھے اعمال ہمارے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر دونوں چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں جہنم کے اندر ایک جہنمی کو ڈالے گا نا تو وہاں پر اس کا گھر کیسا ہوگا، اس کا مقام کیسا ہوگا، جہاں پر اس کو رکھا جائے گا۔ دنیاوی طور پر دیکھا جائے جب ایک جیل ہوتا ہے، جیل کے اندر جو قیدی کو بند کیا جاتا ہے تو اس کا ایک خاص قسم کا گھر بنایا جاتا ہے جس میں اسی کو رکھا جاتا ہے، اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جب اللہ رب العزت جب جس جگہ پر رکھے گا تو اسے مکان ضعیف کہا گیا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ تنگ مکان، ایسا گھر ہوگا، میرا خیال یہ ہے کہ جہاں پر ایک انسان کو کروٹ لینا بھی مشکل ہو جائے، کروٹ بھی نہیں لے سکتا انسان، ایسے گھر کے اندر اس انسان کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر رکھے گا۔ اور جہنم کے اندر جب ایک انسان یہ سوچ لے کہ جس میں ہم کروٹ نہیں بدل سکتے، آج ایک انسان طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی سہولتیں اور بڑے بڑے سے مکان اور گھر میں رہتا ہے، ایک انسان یہ نہیں سوچتا کہ آج ہم جس طرح سے اپنی زندگی دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، خوشحال زندگی، ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمیں اس وقت کا بھی یاد نہیں آتا؟ کیا ہمیں قبر کی منزل نہیں یاد آتی کہ جس میں ہمیں جب دفن کیا جائے گا کہ ایسا اندھیرا ہوگا کہ جس اندھیرے سے انسان اور پائے گا۔ ایک انسان اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے انسان ڈر جاتا ہے، لیکن ہمیں قبر سے نہیں ڈر لگتا، ہمیں ایک ایسے گھر سے نہیں ڈر لگتا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا گھر دے گا کہ جتنا تنگ ہوگا کہ انسان وہاں پر کروٹ نہیں لے سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ جہنمی جو ہوں گے نا، ان کے جو لباس ہوں گے، ان کو جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ کپڑا ایسا ہوگا کہ جس کپڑے کو پہننے کے بعد ایک انسان کو ایسا تصور ہوگا کہ آیا ہم نے لباس پہنا ہے یا آگ پہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ کہے گا کہ دیکھو تم اسے جہنم کے آگ سے اس کا لباس تیار، جہنم کے
آگ سے اس انسان کا لباس تیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کروائے گا. یہی نہیں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے اس کے نیچے سے بھی آگ کو گرما دے گا. اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہوگی کہ ایک انسان کہے گا، اللہ رب العزت سے یہ آرزو کرے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں یہاں سے نکال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو جہنم ہے جس کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسی دنیا ہے جس دنیا کے اندر رہ کر ہم اتنے پریشان ہیں کہ اس پریشانی کو برداشت کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ایسی موت ہو جس موت کے بارے میں ایک انسان سن لے اور اس کے عذاب کے بارے میں سن لے تو پھر لا يموت ولا يحيا، یعنی نہ تو وہاں پہ انسان کو موت آئے گی اور نہ ہی وہاں پہ انسان کو زندگی. جس حال میں رہیں گے اسی حال میں ایک انسان چیخے گا، چلائے گا، پکار کر کہے گا اللہ مجھے نکال تو صحیح یا ربا، مجھے یہاں سے نکال دے. میں اس دنیا کے اندر ایک بار جا کے ایسے اعمال کر کے آؤں گا کہ میں اپنے آپ کو نیک بناؤں گا، نیک بن جاؤں گا. لیکن اللہ کہے گا نہیں، جو کچھ تمہیں کرنا تھا تم کر کے چلے آئے، اب تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر نہیں جانا. اور اسی طرح سے جہنم کا جو داروغہ ہوگا نا، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا اللہ نے جب سے اسے پیدا کیا ہے آج تک، بلکہ قیامت تک وہ انسان مسکرائے گا. جب ایسے لوگوں سے اس کا نام ہوگا مالک، جب اس سے لوگ کہیں گے کہ اے مالک تم اپنے اللہ سے کہو کہ ہمیں بھائی بھیڑ کر دیوں، چلا جائے کم سے کم ہم اتنا اعمال کر جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے. وہ اس طرح روبدار آواز میں اسے جواب دے گا کہ انسان پھر اس سے کہنا تو دور اس کی طرف دیکھنا گوار نہیں کر پائے گا. صرف ایسے ہی نہیں، اور پھر اگر یہ دیکھیں ہمیں کیا ملے گا کھانے کو. آج جو دنیا کے اندر قسم قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں، تو اس جہنم پیٹ کو بھرنے کے لیے نہ جانے کتنے حرام اور حلال کام کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. اللہ رب العزت قیامت کے دن جب جہنم میں داخل کرے گا تو کیا دے گا؟ سب کو خشک کانٹے دے گا، جس کو کھانے کے بعد نہ تو وہ اوپر جائے گا نہ نیچے جائے گا. لوگ پریشان ہوں گے، سوال کریں گے اللہ کچھ تو مجھے دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کم سے کم اتنا پانی دے دے کہ ہم نے اس بھوک کی وجہ سے جو کانٹے کھا لیے ہیں، ہم نے جو اپنے اندر اسے نگل لیا ہے، اللہ اتنا تو مجھے پانی دے دے کہ اسے ہم اپنی اگڑیوں میں سڑکا دیں، وہ میرے پیٹ کے اندر چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ دیکھو اسے دے دو پانی. پانی کیسا دیا جائے گا؟ ماؤ حمیم، گرم اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. ایک انسان کو جب پیاس لگتی ہے اور پیاس کی شدت جب اسے محسوس ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے یہ گرم ہے ٹھنڈا، جو ملا اسے پیتا ہے. اور جب وہ اس پانی کو پیے گا نا تو اندر کی ساری عقلیاں اس کی اس پانی کے ساتھ باہر آ جائیں گی. پھر اس کے بعد سوال کریں گے، پھر کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ تو دے دے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں راحت ہو جائے، کچھ تو ہمیں ایسی چیزیں مل جائیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو سکون محسوس کر سکیں. اللہ رب العزت کی ان بندوں سے وہ لوگ سوال کریں گے، جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ تو دے دو، اللہ نے تمہیں بہت انعام کے تم پر کیا ہے، تمہارے پاس پانی ہے، تم تو مجھے دے دو پانی پینے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر دے گا، بلکہ لوگ کہیں گے نہیں، ہم نے جو کچھ دنیا کے اندر کیا اس کا بدلہ ہمیں ملا، تم لوگ دنیا کے اندر سکون و عیش کی زندگی گزار کے آئے ہو، تمہارا یہ اپنا مقام ہے. خلاصہ جو میرا یہ نکلتا ہے نا، وہ اگر ہم دیکھتے ہیں اور غور یہ کرتے ہیں کہ جو جہنم ہے نا، جس کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. آج ہم ہر بات میں کہتے ہیں دیکھا جائے گا، اگر نماز کے لیے کہا جائے دیکھا جائے گا، اگر اور دوسری عبادتوں کے لیے کہا جائے گا دیکھا جائے گا. دیکھا کب دیکھا جائے گا؟ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تب دیکھا جائے گا. جب ہمارے ہاتھ پاؤں کمزور ہو جائیں گے، جب ہم نہ سجدہ کر سکتے، نہ رکوع کر سکتے، نہ مسجدوں تک آ سکتے ہیں، تب دیکھا جائے گا. کب دیکھا جائے گا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے تصور کیا، کبھی سوچا کہ آیا ہم اپنی جوانی کو کہاں پر کھپا رہے ہیں؟ اور فکر اور غم اور لاحق تو ایسے لوگوں پر ہوتی ہے کہ جس انسان کی چلنے کی طبیعت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہو پا رہی ہے، وہ لوگ چوراہوں پر پوری دن کو گزار دیتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد کے اندر حاضری دینے کی توفیق نہیں ہوتی. یاد رکھنا یہ چوراہے اور یہ یاد روز کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں. اگر کام آئے گی تو آپ کی عبادت سے کام آئے. اور جو ہر بات میں کہتے ہو دیکھا جائے گا، کون دیکھا ہے؟ کون دیکھا ہے کہ دیکھا جائے گا؟ ہے کوئی جو بتائے کہ دیکھا جائے گا؟ میں بس چند لفظوں میں یہی کہوں گا کہ زندگی جینا ہے تو مرنے کے لیے جینا.
زندگی جینا ہے تو مرنے کے لیے جیو، ہم تو جینے کے لیے زندگی جیتے ہیں، ہمیں ہر حال میں مرنا ہے۔ اور اسی طرح سے جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا، وہ یہ ہوگا کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوئے، وہ یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے جوتا نہیں کہ انہیں پہنا دے، اور جب پہنے نا تو پھر بعد ان کے دماغ جو نہیں ہوتا ہے وہ ہاڈی کی طرف کھولے، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہو۔ یہ تصور کرو کہ اگر یہ سب سے کم والا عذاب ہے تو سب سے زیادہ والا عذاب ہے۔ خلاصے کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان دنیا کے اندر ایسی چیزیں جو اسے بہت کم نقصان پہنچاتی ہیں کیونکہ وہ اس سے ڈر جاتا ہے، خواتین ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اگر وہ گھر کے اندر ایک چھپکلی کو دیکھ کے ڈر جایا کرتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے دلوں کے اندر کیوں نہیں گھر بناتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ڈر ہے ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں ایسی چیزیں پیدا کرتا کہ جس سے ہم ڈر جائیں، ہمیں مسجد و مدارس کے دروازے یاد آ جائیں، ہمارے اندر عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اگر بے حیائی عام ہو چکی ہے تو ہم اسے ختم کر لیں، اگر ہم بے شرم ہو چکے ہیں تو اپنے اندر شرم نام کی کوئی چیز لے آئیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کب ختم کریں گے؟ جب ہماری روح ہماری کسی سے نکل جائے گی، جب ہمیں 4 لوگوں کے کندھوں پر لے جا کر وہاں دفن کر دیا جائے گا، تب ہمیں ہوش آئے گا، تب ہم ہوش میں آئیں گے۔ کچھ تو سوچو میرے بھائی، اللہ کا عذاب جو ہے وہ برحق ہے۔ آپ اگر اچھے اعمال کیے تب بھی اور برے اعمال کیے تب بھی مرنا تو وہی ہے، اور مرنے کے بعد آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ابھی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیں یا پھر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنائیں۔ ہم دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں بتائیاں ہوئی، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام انسانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ رب العزت ہم انسان ہیں اور غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جانے انجانے میں جو کچھ غلطیاں بتائیاں کی، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت تیری رحمت واسعہ جو ہے، اللہ تیری اس رحمت کے ہم خواہشمند ہیں، اللہ رب کی اس رحمت کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو پنج وقتہ نمازی بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوص ہمارے نوجوان بھائیوں کو پنج وقتہ نمازی بنا دے، اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب جو جہاں بھی ہیں، جس حال میں ہیں، پریشان ہو کے پریشانیوں کو دور کروا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہاں بھی ہیں جس حال میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ اعمال جن کے اندر جو جائز خواہشات ہیں ان کی خواہشات کو پوری فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ بھائی بہن جو جس حال میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا پابند بنا۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جن کے پاس اولاد نہیں تو اللہ تمہیں اولاد سے نواز دے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب کی انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے قبر میں عذاب اور ان کے عذاب کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کی زندگیاں آج پریشان ہیں، ہماری مسلمان بھائیوں کو لوگ ستاتے ہیں، جن کو زیادتی کا پہاڑ توڑتے ہیں، اللہ رب العزت کو غیر طور پر ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت اہل فلسطین جو کہ پریشان ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بچے پریشان ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے اپنی نظر رحم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تو اپنا خاص انعام فرما۔ اللہ رب العزت جب تک دنیا میں زندہ ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ تو خاتمہ خیر ہو، آمین۔ فاطمہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله